پنجاب کے گاؤں جھنگ سیال میں لہلاتی کھیتوں کے درمیان ٹریکٹر چلاتے نوجوان نے منصور ملنگی کا وہ تاریخی گیت لگا رکھا تھا جو کبھی پنجاب کا موسٹ رومانٹک گیت بنا تھا۔ اپریل کا مہینہ تھا، لوگ گندم کٹائی کرنے بیٹھ چکے تھے، جس میں بیٹھا نہ تو کوئی شخص نظر آتا تھا نہ اس کی کارروائی۔ جا بجا لوگ گاؤں میں گھوم رہے تھے، کہیں کوئی دیہاتی کندھے پر پلی اور ہاتھوں میں درانتی لیے فصلوں کی جانب جا رہا تھا تو کوئی پھاوڑا پکڑے جانوروں کی جگہ صاف کر رہا تھا۔ سونے کی ڈالیوں سے فجر کا اگتا سورج اور یہ سادہ معصوم مسکراتے چہرے جو نہ جانے اب کے نکلے کب گھر واپس آتے تھے۔ کچھ عورتیں ہاتھوں میں ڈول پکڑے چاٹی کی لسی مانگنے جا رہی تھیں تو کوئی گدھا گاڑی جوڑے چارہ لے جانے کو تیار لمبے لمبے پراندوں میں مقید چونٹیاں آنچل سے نیچے کمر پر جھول رہی تھیں۔ اس چل ملاتی دھوپ میں نمبردار فہد عرف فدی اپنے مزدوروں کے سر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ کھلی شلوار قمیض پورے آستین، سفید پیروں میں کولہاپوری چپل، سفید پرنور دیکھے نین نقوش والا چہرہ جو آدھا چادر سے چھپا رکھا تھا۔ سر پر ٹھنڈی لسی کا گھڑا لیے وہ فصل کے بنیرے پہ کھڑی آوازیں دے رہی تھی، چاچا، چاچا فدی۔ نمبردار فہد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گھڑا نیچے اتار رہے تھے۔ ہیر پتر، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ چاچا، گرمی بہت ہو گئی ہے نا، میں تیرے واسطے اور واڈیوں کے واسطے لسی لے کر آئی ہوں۔ فہد اس تک پہنچ گیا تھا۔ تجھے نہیں آنا چاہیے تھا، بی بی کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کہنا تو اور تیری ووٹی میری یتیم پوتی سے کام لیتے ہیں۔ فدی نے منہ بنا کر لسی کا گلاس منہ کو لگایا۔ نہیں کہتی، بی بی سو رہی تھی، ان کی صحت بڑی خراب تھی اور چاچی انہیں دیکھ رہی تھی تو صفائی، کپڑے، برتن، دوپہر کا کھانا، پیٹیاں کھول کر بسترے نکال کر میں جلدی جلدی ٹھنڈی لسی لے کر آ گئی۔ اس کی بات پر تمام مزدور حیرت سے اس معصوم کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تو شہید رجب کی بیٹی نہیں ہے بیچاری، یتیم ہوئی نہیں کہ چاچا چاچی نے سارا گھر اس پر مسلط کر دیا۔ باپ شہید ہوا تو ماں بھی اس کے پیچھے چل دی اور 7 سال کی ہیر چاچا چاچی کے رحم و کرم پر آ گئی۔ دادی ہے جو اس کا خیال کرتی ہے، ورنہ نہ جانے بیچاری کا کیا بنتا۔ وہ اپنے دھیان میں اپنے چاچے سے باتیں کر رہی تھی۔ سنا ہے منگ ہے کسی کی؟ ہاں، لاہور منگی ہے، پولیس والا، وہ اپنے گاؤں کا ارشاد نہیں ہوتا تھا جو لاہور چلا گیا تھا، اسی کا پوتا۔ نام کیا تھا اس کا؟ ہاں، مرزا۔ سر، آئی تھنک اٹ از ناٹ گڈ، ہمارے پاس اس انکاؤنٹر کے لیے پرمیشن نہیں ہے۔ 2 مجرموں کو جیپ میں بٹھائے ان کے چہرے چھپائے وہ انہیں کورٹ لے کر جا رہے تھے، مگر مرزا کا ارادہ بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خون سے لت پت لاش پڑی تھی جس پر چھریوں کے پے در پہ وار کیے گئے تھے۔ 10 سال کی بچی اور اس کی ماں کی چیخیں جو ان کی درندگی برداشت کر چکی تھی، اس بچی کی ڈیڈ باڈی سے انصاف مانگ رہی تھی کہ کیا اس کی تکلیف ان کی پھانسی سے کم ہو جائے گی؟ بس اتنی تکلیف؟ اس نے گہرا سانس لے کر سب انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں سے کپڑا ہٹاؤ، حکم بجا لاتے اس نے اتار دیا۔ جیپ سے اتر کر وہ نیچے آیا۔ بھاگو! ان دونوں مجرموں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا بھاگو! یہ سننا تھا کہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مرزا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ان کا پورا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد وہ ان کے پاس گیا۔ حوالدار سب انسپکٹر بھی ساتھ ہی تھا۔ اس نے حوالدار کی بندوق چھینی اور ٹھا سیدھی سب انسپکٹر کی ٹانگ میں کر دی۔ وہ درد اور تکلیف سے مرزا کو دیکھ رہا تھا جو اب اپنے بازو پر گولی چلانے کی تیاری میں تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے خون کا فوارہ اس کے بازو سے نکل آیا۔ حوالدار کی بندوق مجرم کے ہاتھ میں دی اور یہ کیس بند۔ سب انسپکٹر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مرزا جس سے نفرت کرتا ہے اس کے لیے وہ پتھر بن جاتا ہے۔ ڈالو لاشیں گاڑی میں۔ مسکرا کر وہ کورٹ کی جانب چل دیے تھے۔ وہ دبے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کم حویلی ہی تھی جس کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی تھی۔
احتیاط سے چاٹی نیچے رکھی اور برتن دیکھنے لگی۔ دھلے برتن سے کپڑے سے خشک کرنے لگی۔ چاچی کو مٹی کا ذرہ بھی پسند نہیں تھا، دیکھ لیا تو ڈانٹیں گی۔ برتن صاف کر کے وہ مڑی تو اس کے پیچھے دادی ہاتھوں میں ڈانگ پکڑے خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ ہیر، تجھے میں نے کہا تھا دوپہر سر پر آ جائے تو باقی بچوں کی طرح تو بھی سو جایا کر، اور تو کہاں گئی تھی؟ وہ ڈرتی ڈرتی ان کے قریب آئی اور اچانک ان کے گال پر چوم لیا۔ پیاری بی بی، وہ نہ چاچی سو گئی تھی، چاچا گھر پہ تھا نہیں اور دائم یونیورسٹی گیا ہے، وڈے پیاسے تھے، اور تو ہی تو کہتی ہے رب کی نظر میں چنگا وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے دوسروں کا خیال رکھے۔ وہ مسکرا کر دادی کو بتا رہے تھے اور وہ افسوس سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کھوتی کسے تھاں دے، جتنی تو جھلی ہے نا، ساری آسانی سے بیوقوف بنا لیتے ہیں تجھے۔ تیرے ماں باپ کے بعد تیری تعلیم چھڑوا دی اور میرا منہ تو نے اپنی قسم سے بند کروا دیا، مگر اب بس تجھے نوکرانی بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ کام وام چھوڑ دے اب، ایک ہفتے بعد نکاح ہے تیرا، اور اتنا بھولا پن اور گدھی مرزا کو مت دکھانا، سمجھدار بننا وہاں، ورنہ کہے گا کون سی گدی میرے پلے باندھ دی۔ مرزا کے نام پر اس کے چہرے پر شرم آ گئی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، نظر اٹھانا بھی محال تھا۔ دادی، وہ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، داروغہ ہیں، مجھ ان پڑھ کو اپنا لیں گے جسے اردو بھی صحیح سے بولنی نہیں آتی؟ سوم جماعت تک جتنی سیکھی تھی اتنی ہی آتی ہے۔ اس نے پریشانی سے دادی کو دیکھا جو خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی دادی میری بچپن کی سہیلی ہے، تیرے ماں باپ کے مرنے پر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تجھے اپنی بیٹی بنائے گی، اور وہ اپنی وعدہ توڑنے والی نہیں ہے، تو اس لیے فکر نہ کر۔ بی بی، ان کے سارے گھر والے ملک سے باہر رہتے ہیں تو یہ اکیلے لاہور میں کیوں رہتے ہیں؟ اپنی نوکری کے لیے۔ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک کی خدمت کا عزم کیا ہے اس نے، اس لیے وہ اس ملک میں رہتا ہے۔ اور شاہدہ بھی اس کے اکیلے پن سے چاہتی ہے کہ تیرا اور اس کا سادگی سے نکاح ہو جائے، اس لیے ایک ہفتے بعد تیرا اور اس کا نکاح ہے۔ چل تجھے کچھ دکھاتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ کیس بند ہو گیا تھا۔ انہوں نے کورٹ میں بیان دیا تھا کہ ان مجرموں نے ایس پی مرزا اور سب کانسٹیبل پر حملہ کر دیا اور بھاگ گئے، اس لیے ہمیں ان کا انکاؤنٹر کرنا پڑا۔ انہیں اپنی اصل جگہ پہنچا کر آج وہ چھٹی منا رہا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا وہ من ہی من میں مسکرا رہا تھا۔ شاہدہ بی بی سے دیکھ کر حیران تھے۔ مرزا، کیا بات ہے؟ دادی، آپ کو پتہ ہے جب وہ بچی مر رہی تھی وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ میں اسے انصاف دلاؤں گا، اور میں نے دلا دیا۔ اس کے مجرموں کو اتنی ہی تکلیف دہ موت دی جتنی وہ بچی تھی۔ مسکراتا وہ ٹوسٹ کھا رہا تھا۔ شاہدہ بی بی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہارا اور ہیر کا نکاح اگلے ہفتے ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت در آئی تھی۔ ٹوسٹ ہاتھوں میں ہی کچلا گیا تھا۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ میں اس ان پڑھ جاہل گنوار کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ کرسی دھکیلتا وہ اٹھ گیا جب وہ چیخیں، میرا مرا منہ دیکھنا چاہتے ہو مرزا؟ ایوب، اس نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو 7 سال کی تھی وہ جب اس کا باپ تمہاری طرح وطن پرستی کرتا مر گیا، اس کی ماں صدمے سے مر گئی، وہ یتیم ہے۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں نے نہیں کی تو اسے میرے سر پر مسلط کیوں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے پورے گاؤں کے سامنے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی بیٹی بنایا تھا مرزا۔ اگر یہ نکاح تم نے نہیں کیا تو فہد اسے سجاول سے بیاہ دے گا۔ وہ نشئی ہے، اسے مارے گا، تشدد کرے گا، ہر روز وہ ایک موت مرے گی اور میں اس کے ساتھ مروں گی۔ تم چاہتے ہو میں مر جاؤں؟ اس نے کڑے تیوروں سے انہیں دیکھا۔ بلیک میل کر رہی ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا تھا یہ سب کریں، میرا کیا قصور تھا؟ دیکھیں دادی، گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ ان کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ میں آج کے دور کا پڑھا لکھا ہوں، مجھے لڑکی بھی اپنی پسند کی چاہیے، جو مجھے سنبھال سکے، میری پرابلمز کا حل نکال سکے، جو ہمارے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے۔ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی گئی تھی۔ وہ ویسی ہی ہے مرزا، اس کی سیرت سورج کی کرنوں جیسی ہے، وہ اتنی سگڑ ہے کہ تم دونوں کے بچوں کی پرورش بے مثال ہوگی۔
وہ ہر قدم پر تمہارا ساتھ دے گی اور وہ کھانا اتنا اچھا بناتی ہے کہ فار گاڈ سیک دادی، ساری عمر میں نے کھانا بنانے والی کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ وہ کھانا اچھا میری بیٹ بھی بنا لیتی ہے۔ شاہدہ بی بی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ہیر اور اس نوکرانی کا موازنہ کر رہے ہو؟ ایک ہی بات ہے، وہ بھی کام کرتی ہے، یہ بھی صرف کام ہی کرے گی، میرے لیے تو کبھی کچھ نہیں کرے گی، تو اس میں اور نوکرانی میں کیا فرق ہوا؟ اس نے تڑک کر جواب دیا۔ تو کیا یہ نوکرانی تمہاری ہر ضرورت پوری کرے گی، تمہیں محبت دے سکے گی، تمہارا خیال رکھ سکے گی؟ نہیں، یہ سب بس ہیر کر سکتی ہے۔ وہ اکتا کر اٹھا۔ یار مجھے نہیں کرنا اس سے نکاح، وہ ان پڑھ جاہل گوار ہی رہ گئی ہے بس۔ وہ جا رہا تھا اور وہ پلیٹ کو گھورتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ آج کے بعد مجھے دادی مت کہنا، اور ہاں، آج میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ تم بھول گئے مرزا، جب ایوب نے تم پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا تو میں نے ایوب کو تمہارے لیے تھپڑ مارا تھا کہ وہ ہوتا کون ہے میرے پوتے کو مارنے والا، حالانکہ وہ تمہارا باپ ہے۔ تم بھول گئے جب تم پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کو کہا تھا تو میں تھی جو پورے خاندان کے خلاف گئی۔ تم بھول گئے تمہارے باپ نے تم سے ہر تعلق توڑ دیا تھا، وہ میں تھی جو ہر رشتہ جوڑ بیٹھی۔ تم کہتے تھے میں تمہارا سب کچھ تھی اور تم میرے لیے کسی کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اچانک فون کی رنگ ٹون پر دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ شاہدہ نے فون کان پر لگایا۔ میری ٹکٹ بک کروا دو ایوب، میں آج ہی واپس آ رہی ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ جیسے کٹ کے گر گئے تھے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ گیا، جو اندر کی جانب چل دی۔ اس نے تڑپ کر اسے پکارا، دادی! انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ بس مرزا، دیکھ لی تمہاری محبت، تم میرے کال کی لاج نہیں رکھ سکے۔ چھڑی پکڑے وہ نقاہت سے کمرے میں چلی گئی اور وہ پیچھے سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ جاری ہے بقیہ اگلی قسط میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔